السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سنت رسول اینڈ سائنس۔ آئیے حضرات، آج پھر ہم آپ کے سامنے ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہیں، جس میں آج ہم بات کریں گے کھانا کھانے کے بعد پانی پینا۔ جیسے کہ ہم پچھلی ویڈیو میں بات کر چکے ہیں کہ پانی پینے کا کیا طریقہ ہے اور پانی کی کتنی سنتیں ہیں، تو میرے عزیز دوستو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پینا، احادیث اسوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتب میں کھانے کے بعد پانی پینے سے منع فرمایا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پانی پینے کو کیوں منع فرمایا کھانا کھانے کے بعد؟ آئیے حضرات، آپ کو میں ایک ڈاکٹر کے نظریے سے یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ بھی یہ جان لیں کہ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کرنل چوپڑا مشہور ہندو سائنس داں ہیں، اس نے کئی کتب لکھی ہیں۔ ایک واقعہ کچھ یوں لکھا ہے: میں نے مسلسل تحقیقات کے بعد جب اپنی تحقیق کو عام کیا کہ کھانے کے بعد پانی پینا معدے کے عضلات کو ڈھیلا کرتا ہے، معدے کی اندرونی جھلی کو ورم کا باعث بنتا ہے، اور بعض اوقات یہی پانی معدے کے امراض کی وجہ سے دل کے امراض کا باعث بن جاتا ہے۔ اس اثنا میں مجھے ایک مسلمان پروفیسر ملے، فرمانے لگے آپ کی تحقیق کی بڑی دھوم ہے، لیکن یہ تحقیق کوئی نئی نہیں بلکہ یہ تو صدیوں پہلے ہمارے رہبر اعظم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کر دی۔ اس کی بات سنتے ہوئے میں نے اس کی تصدیق چاہی تو پروفیسر نے احادیث کی کتب میں مجھے یہ بات دکھا دی۔ تو میرے عزیز دوستو، آپ نے دیکھا کہ کھانا کھانے کے بعد کئی بیماریوں کے شکار ہم بن جاتے ہیں، تو ہمیں ہونا چاہیے کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے، بلکہ کھانا کھا کر فوراً ایسے ہی اٹھ جانا چاہیے۔ کم سے کم آدھا یا 20 منٹ کے بعد، آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ کے بعد ہمیں پانی پینا چاہیے، کیونکہ یہ بیماری ورم اور معدے کی اندرونی جھلی وغیرہ اور یہ یعنی دل کی بیماری کا باعث بن جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، آئیے کھانا کھانے کے بعد ہاتھوں کو دھونا اور صاف کرنا۔ شرعی حکم ہے کہ کھانے کے بعد ہاتھوں کو دھوئیں اور کپڑے سے پونچھ لیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے رات کو ہاتھ نہ دھوئے اور اس کو کسی حشرات الارض سے نقصان پہنچا تو ہمارا ذمہ نہیں، یعنی ہاتھوں پر سالن یا میٹھا لگا ہوا ہو اور جھینگر چوہا وغیرہ ہاتھ کاٹ لے تو زخم ہو جاتا ہے اور انسان تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد چونکہ ہاتھوں کو غذائی اجزاء لگے ہوتے ہیں، اگر یہی غذائی اجزاء نہ دھوئیں تو یہی ہاتھ جہاں بھی اس جگہ کو آلودہ کریں گے اور پھر یہ غذائی اجزاء جہاں لگیں گے وہاں تعفن پیدا ہوگا، یعنی سیپٹک پیدا ہوگا اور بے شمار جراثیمی امراض کا ذریعہ بنے گا۔ میرے عزیز دوستو، اور کپڑے سے صاف اس لیے فرمایا کہ ہاتھوں میں چکنائی اور روگنیات لگے رہتے ہیں، تو کپڑے سے یہ اجزاء ہاتھوں سے صاف ہو جاتے ہیں۔ الغرض دین نام ہے مسلسل احتیاط کا اور فوائد سے لبریز ہے۔ میرے عزیز دوستو، اکثر آج ہمیں یہ ہمارے سمجھ میں دیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد ہم لوگ سو جاتے ہیں کیونکہ کوئی چہل قدمی نہیں کرتے۔ میرے عزیز دوستو، کھانا کھا کر فوراً سونے کا ہمارے لیے، ہمارے شریر کے لیے کتنا نقصان دہ ہوتا ہے، آئیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کھانا کھاتے ہی سو جانا، امراض کو دعوت دینا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھانا کھا کر سو جانے سے منع فرماتے۔ کھانا کھاتے ہی معدے کا پورا نظام اپنا کام شروع کر دیتا ہے، اور جب آدمی سو جاتا ہے تو معدہ بھی سو جاتا ہے، یعنی اس کے نظام میں وہ چستی اور تندہی نہیں ہوتی جس کی جسم انسانی کو ضرورت ہے۔ میرے عزیز دوستو، فزیولوجی اور پیتھولوجی کے ماہرین نے تمام کتابوں میں اس حالت سے منع کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کھانے کے بعد حرکت جسمانی بہت ضروری ہے، اگر ایسا نہ ہو تو معدے میں پڑی ہوئی غذا معفن ہو جائے گی اور طرح طرح کے امراض پیدا ہوں گے۔ اس وقت گیس اور
तंजीर के इमराज की सबसे बड़ी वजह खाने के बाद फ़ौरन सोने की है। इस वक्त गैस के इमराज की सबसे बड़ी वजह खाने के बाद फ़ौरन सोने की है। आदमी दुनियावी मसरूफियात के बाद घर लौटता है और चूँकि थका हुआ होता है इसलिए खाना खाते ही फ़ौरन सो जाता है और वो ग़िज़ा जिस अंदाज से हज़म होनी थी दुरुस्त तरीक़े से हज़म नहीं होती, इसलिए शुगर, दिल के इमराज, मादे के इमराज, फालिज वग़ैरह जैसी पेचीदा इमराज पैदा होती हैं। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, खाना खाने के बाद फ़ौरन नहीं सोना चाहिए बल्कि कुछ देर चहलकदमी कर लेनी चाहिए। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस तरीके से खाना हज़म भी हो जाएगा और खाना अपनी जगह ठिकाने से लग जाएगा और हमारे लिए नींद में भी राहत पैदा होगी और तमाम बड़ी बड़ी बीमारियों से बचने का मौका मिलेगा।